بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ، اسرائیل اور ایران کانفلکٹ جناب اس وقت جاری ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اور ساری دنیا اس سے افیکٹ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو اکنامک وار ہے وہ یہاں پہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ہر ملک جو ہے اکنامکلی یہاں پہ ہیٹ فیس کر رہا ہے. پاکستان بھی اس کی ہیٹ فیس کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب. لیکن ساری دنیا کیا یہ ہیٹ فیس کرتی رہے گی اور کتنے عرصے تک کر سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ وار جو ہے یہ ختم ہوگی یا ڈریگ کی جائے گی. اچھا، اس میں دیکھا جائے تو تینوں جو ہیں ممالک وہ ایک مکسڈ سگنلز یہاں پہ دے رہے ہیں. اسرائیل بھی مکس سگنلز دے رہا ہے، امریکہ بھی سگنلز دے رہا ہے، اور ایران بھی ایسے سگنلز دے رہا ہے کہ اس نے جناب اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں میں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں. اب وہاں پہ بھی ایک سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سینٹ کام کہتا ہے کہ وہاں سے زیادہ ٹروپس جو ہیں بھیجے جائیں، زیادہ لوگ جو ہیں، زیادہ فورسز جو ہیں مزید بھیجی جائیں. جبکہ ٹرمپ کے اپنے ایڈوائزرز جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے کوئی ایسی سچویشن بنائی جائے اور وہاں پہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جائے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے، اور وہاں سے بیک آؤٹ کیا جائے. اگر ون ون سچویشن کریٹ کی جاتی ہے امریکہ کے لیے اور وہاں سے ٹرمپ جو ہے اپنے ایڈوائزرز کی بات سنتے ہیں، تو پھر جناب اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے جناب وہاں پہ ایک سچویشن ہے، وہاں سے ساری چیزیں چوک ہو رہی ہیں. اور کیا بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا؟ اور اگر بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ دوبارہ کھول دی جائے گی. اور اگر کھول دی جائے گی تو امریکہ کا پریزنس جو کہ پہلے بھی وہاں پہ موجود تھا ارد گرد کے واٹرز میں، اب وہاں پہ ان کا پریزنس زیادہ ہو جائے گا، زیادہ وہاں پہ مزید بہتر بنا لیں گے اپنے آپ کو، زیادہ اپنے آپ کو جناب وہ انٹیکٹ کر لیں گے امریکن فورسز. یا ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. جی میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل طارق رشید خان صاحب اور ایئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب ادھر لگ ایسے رہا ہے میڈیا پہ، اگر ہم دیکھیں چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو چاہے لوکل میڈیا ہو، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جناب دونوں سائڈ جو ہیں، ان میں ایک سائڈ کا میں ذکر نہیں کر رہا، دونوں سائڈ جو ہیں یعنی کہ امریکہ اور ایران، دونوں ایسے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم. یعنی کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے ٹارگٹس جو اچیو کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، ایران پہ جو جہاں پہ میں نے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا تھا وہ میں نے کر دیے ہیں. اسی طرح ایران کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تل اویو کو بھی ہٹ کیا، 20 جگہ وہاں پہ ٹارگٹس کو ہٹ کیا، یہ وہ مطلب کہ دونوں سائڈ سے اٹس اے ون ون سچویشن. اف اٹس اے ون ون سچویشن تو اگر میں ایز اے جرنلسٹ اس کو میں تھوڑا اینالائز کروں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ دس وار شوڈ اسٹاپ ناؤ. از اٹ سو یا میں کو غلط سوچ رہا ہوں؟ دیکھیں میں اس کو ون ون سچویشن تو نہیں کہوں گا. اچھا، نہ یہ ون ون سچویشن امریکہ کے لیے ہے، نہ یہ ون ون سچویشن ایران کے لیے. ٹھیک، ہم نے دیکھنا ہوگا جنگ شروع ہوئی تو دونوں سائڈز کی کیا سٹیٹمنٹس تھی، کیا سٹیٹڈ آبجیکٹو تھے. جی امریکہ اسرائیل کا یہ تھا کہ رجیم چینج کریں گے، جی، اور اس کے بعد جو مرضی کلیم کرتے رہے بٹ رجیم چینج نہیں ہو گئی. آج تیسرا ہفتہ جنگ کو سٹارٹ ہو گیا ہے. ایران کا جہاں تک تعلق ہے تو اس نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ اگریشن کی گئی تو ہم جو ہے آپ کو سٹرائک کریں گے. ٹھیک، ہم امریکن کو اڈوں کو بھی سٹرائک کریں گے جو مڈل ایسٹ میں ہیں یا ہماری ریچ میں ہیں، ہم اسرائیل پہ بھی سٹرائک کریں گے. وہ انہوں نے کیا، اور دیکھیں کہ کتنے زیادہ وہاں ان کے قیادت کے لوگوں کو شہید ہوا، اور دوبارہ موساد کے را کے نیکسس پکڑے گئے، پن پوائنٹ وہاں ان کی وہ لوکیشنز کو بتا رہے تھے. تو جہاں تک یہ اسٹیٹمنٹس کی بات ہے، وہ دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹ جو آ رہی ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا پلڑا بھاری ہے. جی، خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو سارے ایرانی قیادت کا صفایا کر دیا ہے، مار دیا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے بات کروں. لیکن ساتھ ہی ہیڈ منی بھی لگا رہے ہیں کہ $10 ملین کی لگا دی. اور ویسے ایک وقت میں تو ابو محمد احمد شارہ کے سر پہ بھی $10 ملین کی لگائی ہوئی تھی، اور آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا الہی ہے اور وہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی یہ دیکھیں یہ انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ ٹائم ہے. اور یہ کانفلکٹ جو ہے رانا صاحب آپ دیکھیں اسرائیل امریکہ ایران سے بڑھ کے اب ایک وائڈر مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں چلا گیا. آپ دیکھیں جرمن کی چانسلر کا ایک ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ آئی کہ اس وار میں ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. آج اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہیں ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا ہے اور اس میں سے آئل بھی اس کی جو ترسیل ہے اور LNG کی، پھر پتہ چلا کہ سلفر بھی ایک بائی پروڈکٹ ہے تیل کی، جو تسلیمات سے تیل نکالا جاتا ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے کاپر اور کوبالٹ کے اس کے ایکسٹریکشن میں. اس کی اس ویئر شارٹیج آ گئی ہے. تائیوان کا کہہ رہے ہیں کہ جی صرف 11 دن کا ریزرو
وہاں LNG کا رہ گیا ہے. تو دنیا پورے ایک بڑے کرائسس کی طرف جا رہی ہے. امریکہ کے ایڈوائزر نے بھی ان کو ایڈوائز کیا ہے ٹرمپ صاحب کو کہ دیکھیں آپ نوشن آف وکٹری ڈکلیئر کریں اور ایکسٹریکٹ کر جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کام نے کہا ہے کہ اور ٹروپس بھیجیں, ہم اور ٹروپس بھیج رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر انہوں نے ٹروپس بھیجے تو پھر ایک لمبی جنگ کے لیے امبرائل ہو جائیں گے, جیسے ہی افغانستان میں امبرائل ہوئے, جیسے ہی ویتنام میں امبرائل ہوئے, تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اور آپ دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹ کیسی چیزیں شفٹ ہوتی ہیں. پہلے رشیا پہ آئل کی انہوں نے پابندیاں لگائیں کہ رشیا کا آئل مت لیں. اب انکریج کر رہے ہیں انڈیا کو بھی دوسرے ملک کہ رشین کو آئل لیں, خریدیں ان سے. تو کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. انٹینشن اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہے, کیپیبلٹی کو بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ رجیم چینج شاید یہ نہیں کر سکیں گے, اور اس میں بہت زیادہ ڈیگریڈیشن وغیرہ ان کی کر سکیں گے. بٹ جس طرح سے مار پڑ رہی ہے اسرائیل کو, اس میں تھوڑی اور تیزی آئی تو نیتن یاہو کی حکومت صرف 4 ووٹوں سے قائم ہے, بلکہ 3 ووٹوں سے قائم ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی پارلیمنٹ کینسٹ میں 120 سیٹیں اور 60 سیٹیں آپ لے لیں, 61 لیں تو میجورٹی بنا سکتے ہیں. تو اس کی کولیشن سے 64 سیٹیں. تو اگر اس پہ مشکلات اسرائیل پہ بڑھی, اپوزیشن پہلے ہی ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے, بیان دے رہی ہے, تو 3 ووٹوں سے صرف حکومت اس کی قائم ہے. تو اگلے الیکشن آنے سے پہلے ہو سکتا ہے نیتن یاہو فارغ ہو جائے. ان کے بھی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس جنگ کو طول نہ دیا جائے. اگر جنگ کو طول دیا گیا تو میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ایران تو دیکھیں وہ ہٹ لے ہی رہے گا. تو لیکن جن صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ دیکھیں میں اسٹریٹ کی طرف جاتا ہوں, لیکن پہلے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں, سوچنا یہ چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ رہے ہیں DSP رہے ہیں نیشنل ڈیفینس کالج میں. اگر وار کو سامنے رکھا جائے اور سینٹ کام جہاں پہ ہم لوگ گئے بھی تھے, سینٹ کام کہہ رہا ہے جناب کہ آپ ٹروپس اور بھیجیں امریکہ کو, امریکن ایڈمنسٹریشن کو, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. یہاں پہ جناب وہ کہہ رہے ہیں, ان کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے کہ جناب ون ون سچویشن شو کر کے ایگزٹ اسٹریٹجی بنا لی جائے. ٹھیک ہے جی. اب ایگزٹ اسٹریٹجی اپنی جگہ, سینٹ کام کی ایڈوائز اپنی جگہ. اف دے گیٹ انٹو دس تھنگ فار اے لانگر پیریڈ, ایک ویتنام کا وار کا جو انسیڈنٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے, اٹس اے اسٹڈی کیس. افغانستان بھی ایک اسٹڈی کیس بن سکتا ہے, اینڈ دیر آر سو مینی ادرس. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو پھر تو یہ ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ یہاں پہ کانفلکٹ شروع ہوگا ایران کا اور جناب امریکہ کا اور اسرائیل کا, تو یہ ریجن پورے میں پھیلے گا. دیٹ واز ایکسپیکٹڈ, وہ پھیل گیا. لیکن اب ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے اس پہ ifs اینڈ بٹس آنے شروع ہو گئے ود ان. ٹھیک ہے, سینٹ کام اور ایڈمنسٹریشن, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے درمیان. آپ کے خیال میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ میرا خیال اگر بیٹر سینس پریویل کرے تو ٹرمپ کو جو ہے ایگزٹ کرنا چاہیے یہاں سے, اور ورنہ یہ امبرائل ہوں گے. اور دیکھیں امریکن ٹروپس کی کیا موٹیویشن ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنا. 10-11 ہزار کلومیٹر آ کے ادھر ایران کے ساتھ کیا موٹیویشن ہے؟ ایران سے کیا کانفلکٹ ہے ان کا؟ کوئی موٹیویشن نہیں ہے. ایرانی قوم کے موٹیویشن یہ ہے کہ ہمارے پہ اگریشن کی گئی ہے, ہماری قیادت کو اسٹرائک کیا گیا ہے, ہمیں وہ دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے تو بہت بڑی موٹیویشن ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے لیئرز آف انہوں نے جانشین مقرر کیے ہوئے ہیں کہ درجنوں بھی خدا نخواستہ اگر شہید ہوتے ہیں تو اگلا بندہ اس کے لیے تیار ہے. اور دنیا کے لیے بھی دیکھیں, مطلب یہ پروف یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر کمزور ہے تو پھر آپ نے خود ہی اپنا دفاع کرنا. لیکن اتنی بڑی فورس, اسرائیل کی فورس, امریکن فورس, اور ہر جگہ سے کارڈن آف کیا انہوں نے جناب ایک ملک کو, تو آپ کے خیال میں پھر بھی وہ سروائیو کر سکتے اتنی لمبی جنگ, چاہے وہ جون تک ہو جب الیکشنز ہیں اسرائیل کے اندر, یا وہ دسمبر تک ہو جو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس وقت تک؟ دیکھیں جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو, دیکھیں آپ سر بوٹس آن گراؤنڈ میں تو پھر وہ بھی ایک اسٹڈی کیس ہے وارز کا, اور وہ بوٹس آن گراؤنڈ جب بھی ہوئے ہیں جہاں پہ بھی ہوئے ہیں وہ تو پھر ایک سچویشن ہی بنی ہے اس ملک کے لیے. دیکھیں نا ابھی اگر آپ اسٹرائک کرتے رہے, آپ ڈیگریڈ کر سکتے ہیں, آپ ڈیگریڈ کر کے بہت کمزور کر سکتے ہیں, بٹ جا کے آپ قبضہ تو نہیں کر سکتے. قبضے کے لیے تو آپ کو ٹروپس چاہیے نا, جا کے قبضہ کریں وہاں فزیکلی, جیسے وینزویلا میں ہوا. ٹروپس اتارے گئے اندر سے, کچھ لوگ خریدے گئے اور جا کے اوور پاور کر کے اور ان کو اٹھا کے لے آئے. تو یہاں جب تک ٹروپس نہیں بھیجیں گے, اور ایران نے جیسے اپنی قیادت کو لیڈ کیا ہوا ہے کہ سپریم لیڈر, پھر آفس آف سپریم لیڈر, پھر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل, پھر پریزیڈنٹ, تو اور اس طریقے سے جب تک IRGC, اب جب تک IRGC کو آپ ختم نہیں خدا نخواستہ ختم نہیں کر سکتے, جب تک ان کے سپریم لیڈر کو ختم نہیں کریں گے خدا نخواستہ, پریزیڈنٹ وہاں قائم دائم ہے, تو آپ دیکھیں قیادت تو وہاں رجیم چینج تو ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک, تو یہ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے تو بڑا رسک ہے کہ آپ امبرائل ہوں گے. تو اس وقت اسرائیل کے پاس اور امریکن ٹروپس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے ایران سے جنگ کرنے کی. ایران NPT کا ممبر بھی ہے, اور اب دیکھیں جیسے جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے, F-35 گر رہے ہیں,
پھر خبر آئی KC-135 گر گیا. اب دیکھیں KC-135 میں if you recall رانا صاحب جب ہم امریکہ وزٹ پہ گئے تھے بیک ان 2005-06 میں, تو دیکھیں KC-135 کو ہمیں انہوں نے پورا ایلوکیٹ کیا ہوا تھا ہماری ڈیلیگیشن. ہم پورا ہفتہ ڈیڑھ KC-135 میں ریفبلش کر کے پھرتے رہے. انہوں نے ہمیں فلائٹس کو دوران ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ دکھائی, کتنا بڑا میسو اور کتنا بڑا روبسٹ جہاز ہے وہ, اور وہ گرا دیا. دیکھیں we were together, we went to San Diego, we went to Colorado Springs, so many places, and there were so many other places air to air refueling بھی ہم نے دیکھی. جی اس وقت ہماری آپ کو اعتراض تھا کہ میں کاکپٹ میں کیوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں وہ سب کو کاکپٹ میں لے کے گئے تھے باری باری, ہر ایک رہ گئے. اور آپ کیونکہ زیادہ ایکسپیرینس تھا تو آپ کو زیادہ دفعہ آپ کو چانس ملا, بٹ ہم بھی گئے, سارے گئے, اور اٹ واز اے ونڈرفل وزٹ. اس وقت ہماری ان سے ریلیشن شپ اور زیادہ لیول کی تھی, تو انہوں نے بڑا ہمیں کرٹیس سے دکھایا. بٹ دس از مطلب میں ایسے ریفرنس کے طور پر آپ کو ذکر کر دیا. مقصد یہ کہ جیسے جنگ طول پکڑ رہی ہے ان کے نقصان ہو رہے ہیں. یہ امریکہ کی انٹرسٹ میں ہے کہ وہاں سے ایک ایگزٹ بنائے. اب جیسے ان کے ایڈوائزر نے کہا نوشن آف وکٹری ڈکلیئر کریں اور ایگزٹ کریں وہاں سے, ورنہ یہ پوری دنیا جو ہے نا ایک طرف ہو جائے گی اور امریکہ اسرائیل ایک طرف ہو جائے گا. اچھا دیکھیں نا رشیا چائنا پہلے بھی اس طرح سے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فیصل شاہ صاحب, آپ ایک تو ہمیں ایجوکیٹ کریں آپ, کیونکہ ہم ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں آپ سے. اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہاں پہ آپ کے خیال میں یہ کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے ایران, وہاں پہ کتنا عرصے تک وہاں پہ اس کو چوک کر سکتا ہے, اور کیا یہی ایک بون آف کنٹینشن رہ گئی ہے بٹوین ایران, اسرائیل اینڈ امریکہ, اور باقی امریکہ اور اسرائیل کے لیے اٹس اے اسموتھ سیلنگ وین اٹ کمز ٹو ایران, اٹس اے اسموتھ سیلنگ فار دیم, اور صرف اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے ان دو ممالک کے لیے, اسرائیل اور امریکہ کے لیے, اور واقعی اس کو روک سکتے ہیں مزید عرصے کے لیے, اور اگر کتنے عرصے تک اس کو روک سکتے ہیں ایرانینز, اور کیا اس میں ہمیشہ کے لیے اس کو چوک کر کے رکھ سکتے ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر, یا یو سی سم تھنگ ایلس. بہت شکریہ رانا صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے ایران نے امریکہ کو صرف ایک علاقے میں آنے کی دھمکی دی. اس نے کہا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز میں آ سکتے ہو تو آ کے دیکھو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھمکی خالی خولی دھمکی نہیں ہے, اس کی بیسس ہے. اگر آپ ایران کی جغرافی کو دیکھیں رانا صاحب, تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف میں بڑی ڈومینیٹنگ ہے. ان تمام ممالک کے مقابلے میں بھی جو اسٹریٹ آف ہارمز میں یا گلف آف پرشین گلف میں واقع ہیں, ان کے مقابلے میں بھی ان کی جغرافی بڑی ڈومینیٹنگ ہے, اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف. اچھا, ایران نے اس جغرافی کا مزید فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے ہوئے ہیں, میزائل بیٹریز لگائی ہوئی ہیں, اور جو IRGC کی نیوی ہے پاسداران انقلاب کی, جس کے پاس اسپیڈ بورڈس ہیں, جس پہ راکٹ لانچرز لگے ہوئے ہیں, کیمیکیزے بورڈس ہیں, ریموٹ کنٹرول بورڈس ہیں, ان بورڈس کو اور IRGC نیوی کو پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہارمز میں تعینات کیا ہوا ہے ہمیشہ سے. تو یہ ان کا پلے گراؤنڈ ہے, بیسیکلی یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. اور یہاں پہ وہ مطلب کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں, اس کو جغرافی کو سمجھتے ہیں, اس کی جو ڈائنامکس ہیں, وہاں پہ ونڈ کیا ہوتی ہے, ٹائیڈ کیا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ان کی مشاہدے میں ہیں, ان کے ایکسپیرینس میں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ واقعہ ہے 3 جولائی 1988, جب ایران عراق وار چل رہی تھی, اور اس زمانے میں ایک امریکن شپ تھا USS وسکونسن, وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا, اور اس کے اوپر یہ IRGC کی بوٹس اٹیک کر رہی تھی. تو جو پائلٹ, جو کیپٹن تھا شپ کا, وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس نے ایک ایران ایئر کی پیسنجر فلائٹ تھی جو کہ بندر عباس سے دبئی جا رہی تھی, اس کو F-14 یا F-4 سمجھ کے اس نے میزائل مار دی. اور بعد تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا بورڈ سے کہ اس نے سمجھا کہ یہ شاید 2 پرونگ اٹیک میرے اوپر ہو رہا ہے, اور یہ ایرانی ایئر فورس کا جہاز آ رہا ہے. تو اس نے پیسنجر لائنر کو مار دیا, 290 پیسنجر اس میں مر گئے, پیرش ہو گئے. تو یہ جو امریکن شپس کے کیپٹنز ہیں یا کسی بھی نیوی کے کیپٹنز ہیں, وہ جب اس طرح کے علاقے سے گزرتے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک ہو, تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن حالات ہوتے ہیں. اب ایران نے اگر دھمکی دی ہے اور اس کی تیاری بھی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں. اور اس نے, اگر آپ رانا صاحب غور کریں تو پچھلی جب جون کی وار ہوئی تھی 2025 کی اسرائیل کے ساتھ, تو اس کے بالکل آخر میں جا کے اس نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس پہ ساری دنیا متحرک ہو گئی تھی, اور پھر وہ جنگ 1-2 دن بعد رک گئی. یہاں اس دفعہ ایران نے
یہ اقدام سب سے پہلے دن ہی اٹھا لیا. اس نے اعلان کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے, اور یہ صرف اعلان کیا. اعلان کرنے پہ وہاں پہ شپنگ رک گئی, وہاں سے کوئی شپ ایران کی مرضی کے بغیر آ جا نہیں سکتے. ابھی اس نے فزیکل میجرز جو اس کے پاس آپشن رہتی ہیں وہ نہیں لیے, اس نے صرف اعلان کیا اور شپنگ کمپنیز رک گئی, اس لیے کہ تمام شپنگ کمپنیز کو اور تمام ملکوں کو یہ اندازہ ہے کہ ایران کی کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بند کر دیا اور ہم جائیں گے تو نقصان ہوگا. اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ وہ اس کو مائن کر سکتے ہیں. اچھا, بے شک ٹرمپ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بہت سارے مائننگ شپس جو ہیں وہ ایران کے میں نے ڈبو دیے. دیکھیں مائن پھینکنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, وہ آپ فشنگ بورڈ سے بھی پھینک سکتے ہیں کسی بھی پانی, اور ایک دفعہ مائن پانی میں چلی جائے تو اس کو ڈھونڈنا, نکالنا, کلیئر کرنا سیفلی, یہ مہینوں کا کام ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایران یہ بھی کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی شپ کو اسکٹل کر کے ڈبو کے اس اسٹریٹ آف ہارموز کے بیچ میں ڈال سکتا ہے. اس سے ساری شپنگ رک جائے گی, کوئی شپ وہاں سے نہیں گزر سکے گا کیونکہ نیویگیشنل ہیزرڈ ہوگا. جب تک اس شپ کو کلیئر نہیں کر سکتے اس میں سال لگ سکتے ہیں. فیصل صاحب کتنے سال لگ سکتے ہیں؟ جی سال لگ سکتے ہیں اگر یہ کسی شپ کو اسکٹل کر کے اس میں ڈال. اچھا, کیونکہ وہ تو نیچے بیٹھ جائے گا جا کے, اس کو تو کاٹ کاٹ کے نکالنا پڑے گا. ٹھیک, کون نکال سکتا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اور ان کی فوج کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ایران کتنا ڈینجرس اس وقت گیم کھیل رہا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھولی تو ہم 20% زیادہ بومبنگ کریں گے. اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھولی تو ہم دنیا کی تاریخ میں اتنی بومبنگ نہیں ہوئی اتنی کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ سویلین انفراسٹرکچر پہ بومبنگ کر رہے ہیں, سویلینز پہ بومبنگ کر رہے ہیں, تاکہ اب ایرانی حکومت پہ اتنا پریشر پڑے کہ وہ کہے کہ جی میں جنگ روکتا ہوں, اسٹریٹ آف ہارموز خود ہی کھول دیتا ہوں. رانا صاحب میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارموز وہ علاقہ ہے جہاں آ کے یہ گوٹی پھنس جائے گی, اور وہ گوٹی یہاں پھنس گئی. اور اسٹریٹ آف ہارموز ہی وہ علاقہ ہے جو نئی دنیا کا, نئے جیو پالیٹکس کا, نئے ورلڈ آرڈر کا بیسیکلی ڈیفائن کرے گی اس جنگ کے بعد کہ کیا نیا ورلڈ آرڈر ہے, نیا کیا جیو پالیٹکس ہے, کیا نیا میڈل ایسٹ ہے, ایران کس طرح کا ابھرے گا, یو ایس کس طرح کا رہ جائے گا, چائنا اور رشیا کی کیا ویلیو ہوگی. یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے اس جنگ کے بعد. اسٹریٹ آف ہارموز کا اگر تجزیہ کھلتا ہے, اس میں امریکن زبردستی کرتے ہیں اس کو کھلوانے کی, تو دیکھا جائے گا کہ اگر امریکنز کامیاب ہوتے ہیں تو ایک بالکل ڈفرینٹ دنیا آپ دیکھیں گے, اگر ایرانینز کامیاب ہوتے ہیں تو ایک بالکل ڈفرینٹ دنیا آپ دیکھیں گے. تو یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ریئر ایڈمرل صاحب آپ مجھے بتائیے اپنے ایکسپیرینس سے, اتنی بڑی مائٹ, اتنی بڑی فورس دو ممالک کی, امریکہ اسرائیل, ٹھیک ہے, وہ اس کو کیا کھلوا سکیں گے یا نہیں کھلوا سکیں گے اسٹریٹ آف ہارموز کو؟ آپ کا بہت جینوئن سوال ہے رانا صاحب. یہ آپ بہت لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی اتنا بڑی دنیا کی بیسٹ ملٹریز ہیں اور ایران ان کے خلاف لڑے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ امریکہ, پہلی چیز تو یہ سنیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو کیپیبلٹی ہے, ملٹری کیپیبلٹی بے شک بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے, بہت زیادہ ہے, مہنگی بھی ہے, لیکن 21ویں صدی کی وارفیئر کے لیے نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے جی, وائی ڈو یو سے دیٹ 21ویں صدی کے لیے نہیں ہے, کیوں نہیں پریپیئر؟ یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے 21ویں صدی کی وارفیئر ہے لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر. اوکے, ٹھیک ہے. ایسیمیٹرک وارفیئر, کنونشنل وارفیئر کے دن چلے گئے, ان کی ساری کیپیبلٹی ہے کنونشنل. ایران نے تیاری کی ہوئی ہے ایسیمیٹری اور نان کانٹیکٹ وارفیئر کی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ آذربائیجان آرمینیا کا کانفلکٹ دیکھیے, ایسیمیٹرک نان کانٹیکٹ وارفیئر. رشیا یوکرین دیکھیے, ایسیمیٹرک نان کانٹیکٹ وارفیئر. آپ پاکستان انڈیا دیکھیے, اس میں ایسیمیٹرک نان کانٹیکٹ وارفیئر. پچھلے سال جون میں دیکھیے ایران کا اسرائیل کا, اس دفعہ دیکھیے ایران کا اسرائیل امریکہ کا. ایران نان کانٹیکٹ وارفیئر ایسیمیٹرک ان نیچر. یہ ہے بیسیکلی 21ویں صدی کی وارفیئر جس کی ایران پریکٹس کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا. اور اسی وجہ سے ایران پریویل کر رہا ہے کیونکہ کنونشنل وارفیئر ایسیمیٹرک کے مقابلے میں وہ ریزلٹس نہیں دے سکتی جو اس نے اسٹیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو اس نے سوچے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایران کی ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس انٹیکٹ ہوتی اور کسی قابل ہوتی تو میں آپ کو یہ شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیلیوں کو اور امریکنز کو جو اہداف میں اس کا میرے خیال ہے 10 یا 20% ان کو ملتا, اس سے زیادہ ان کو نہ ملتا. یہ تو ظاہر بات ہے ان کی ایئر ڈیفنس نہیں ہے اور ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, تو تھوروفیئر ہے, جاتے ہیں اور بومبنگ کر کے آ جاتے ہیں. لیکن جو نقصان ایران پہنچا رہا ہے, جو رپورٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ
وہ نقصان بیسیکلی بڑا سگنیفیکینٹ اور کنسیڈریبل ہے, اس کو کوئی ایکچولی فوکس نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ جی, ٹھیک ہے. میرے خیال میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جن صاحب ریئر ایڈمرل صاحب نے بات بتا دی ہے. 2 کویسچنز یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. واٹ آر دا چانسز آف سول وار ان ایران؟ 1, اسٹریٹ آف ہارمز تو انہوں نے بتا دیا جناب کہ وہاں پہ وہ بڑا ایک بھی وہاں پہ کوئی وہ ایسا انسیڈنٹ کر دیں, اگر ایرانینز وہ آسان لفظوں میں ایک جہاز ڈبو کے وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیں یا اس کو ڈبو دیں, تو اس کو کلیئر کرتے ہوئے تو سال لگ جائیں گے. میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں شاہ جی آپ کہ مطلب 1 سال لگ سکتا ہے, کافی ٹائم لگ سکتا ہے, کافی عرصہ لگ سکتا ہے. تو وہ تو مطلب کہ ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گی پوری اکانومی, یورپ کی ادھر سے پوری دنیا کی اکانومی, مطلب تو ایک سچویشن بن جائے گی. اس کو کلیئر کرتے کرتے یا وہاں پہ مائنز لگا دی جائیں, وہ بھی ایک سچویشن بن جائے گی. سو سول وار کے کتنے چانسز ہیں؟ میں ذرا ایران کی طرف آتا ہوں. سول وار اندر وہاں پہ ہو سکتی ہے, آر دیر اینی پاسبلٹیز؟ دیکھیے میرا خیال ہے امریکہ میں سول وار کی پاسبلٹی ایک دفعہ شروع میں آئی تھی, ایران کی بات کر رہا ہوں, کہ جب شروع میں وہاں سول رائٹس ہوئے, لوگ کھڑے ہو گئے اور بعد میں ان سے ویپن بھی نکلے, جیسی پینیٹریشن انہوں نے کی ہوئی تھی, اور وہاں سمپتھائزر بیٹھے تھے, فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے, حکومت کے خلاف کچھ کھڑے ہوئے, ہزاروں لوگ مارے گئے اس میں جو رپورٹس آئی ہوئی, اور IRGC کے لوگ کہتے ہیں سینکڑوں میں وہ بھی مارے گئے. تو اگر اس وقت یہ ٹائم بھی کرتے کہ وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہاں سے اگر آپ قیادت کو کسی حد تک, اور قیادت میں دیکھیں آبجیکٹو ہوتے ہیں کہ ہم نے سپریم لیڈر کو کرنا ہے, IRGC کو کرنا ہے, پریزیڈنٹ کو کرنا ہے, نیشنل سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کو کرنا ہے. تو یہ 4-5 ہدف اگر کلیئر ہوتے, اگر ان کو وہ یہ نیوٹرلائز کر سکتے, اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, اور ساتھ پھر یہ فورسز بھیجتے جیسے وینزویلا میں بھیجی گئیں تاکہ جا کے وہاں ہیلپ کریں, اور جو لوگ خریدے گئے ان کی مدد سے پھر سچویشن بن سکتی تھی. تو اگر وہ امریکہ اس سٹیج پہ اگر یہ کام کرتا تو آپ کے خیال میں وہ سکسیسفل ہوتا؟ میرا خیال ہے کافی زیادہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے, اور لیکن اب وہ دے ہیو لاسٹ دی ٹائم. اوکے ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ٹائم دیکھیں نا, نیپولین کی کوٹ ہے کہ آئی کین افورڈ ٹو لوز بیٹل بٹ ناٹ ٹائم. جب ٹائم آپ لوز کر جائیں تو پھر چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی, اسی کی حفاظت کے لیے ابراہیم لنکن کیریئر کو لایا گیا, اس کو وہاں پلیس کیا گیا گلف آف عمان کے پاس. پیچھے سپورٹ کے لیے جیرارڈ فورڈ کو لایا گیا, دوسرا وہ وینزویلا میں آپریٹ کر رہا تھا, وہاں سے لے کر آئے, وہاں سے موو کیا اٹلانٹک اوشن اور پھر میڈیٹریشن سے ڈیڈ سی, اور اب پیچھے لے گئے. اور رپورٹس تو یہ ہیں کہ 400 سے 600 کلومیٹر پیچھے لے گئے, اور ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم 2 دفعہ اس کو اسٹرائک کر بیٹھے ہیں. تو ویریفائی تو نہیں کر سکتے بٹ کچھ تو ہوا ہے کہ پیچھے لے کے چلے گئے. تو اور ایران کا ہی ہوم گراؤنڈ ہے جیسے ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلے ہوئے ہیں. تو آپ آگے ان کے ساتھ انگیج تو ہو سکتے ہیں بٹ آپ کو پکڑ لیں گے, آپ جا نہیں سکیں گے وہاں سے. اور جیسے میں نے جرمن چانسلر کی آپ کو مثال دی کہ 1 ہفتے میں وہ اسٹیٹمنٹ چینج کر گئے, جرمنی چینج کر گئے. جنرل صاحب ایک چیز سمجھائیں, جہاں پہ یہاں پہ ایک سچویشن یہ بن رہی ہے کہ یورپین ممالک ہو, ٹھیک ہے, یا وہ کنٹریز ہوں جو کہ افیکٹ ہو رہی ہیں اس وار سے امیڈیٹلی, ایک تو ہوتا ہے لانگ رن, جو افیکٹ ہو رہی ہیں جو کنٹریز, وہ اپنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹانس چینج کر رہے ہیں, دے آر ٹلٹنگ ٹورڈز ایران. وائی؟ دیکھیں کہ دے تھنک کہ یہ لوگ نہیں وہاں پہ سکسیسفل ہوں گے اس لیے. نہیں دیکھیں اکنامکس, میئر اکنامکس پاکستان میں دیکھیں نا, پیٹرول کہاں سے پہنچ گیا, 50-55 روپے پر بڑھا دیا, پھر آگے خبریں پھر بڑھ جائے شاید اگر حالات اور خدا نہ خواستہ خراب ہوتے ہیں, ٹینکر نہیں آ سکتے. فی الحال تو ہماری نیوی اسکاٹ کر رہی ہے فجیرہ کے پورٹ سے, ریڈ سی سے, تو اس سے یورپ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, وہاں پرائسز بڑھ رہی ہیں. اور تو الٹیمیٹلی یہ سارا پریشر جو ہے, کیا یہ پریشر جس پہ دے آر لیسٹ پوسٹ بات ہے کہ اگر دیکھا جائے امریکہ یا اسرائیل کو دیکھا جائے تو یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں دے آر ناٹ ریئلی پوسٹ کہ ان کو ساتھ یہ اگر جو بھی ڈیسیژن لیتی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل امریکہ تو اس طریقے سے سوچتا ہے, وہ تو آپ نے دیکھے, لیکن یہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکیں گے جنسا؟ بالکل کر کے دیکھیں نا, آلریڈی رشیا چائنا الائنڈ ہے, SCO میں بھی ہے, برکس میں بھی ہے, ایک یورپ اس کے ساتھ کسی حد تک کھڑا ہوا تھا, اب وہ بھی ڈس الائنڈ ہو رہا ہے. وہ اپنا کہہ رہے نہیں جی ہم نہیں کر سکتے, ہمارا اتنا کرائسس آپ نے ڈلوا دیا پکڑ کے, آپ کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کھلی رہے گی, وہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز اور باب المندب ریڈ سی کے ساتھ جو ہے یہ 2 جو چوک پوائنٹس ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, کرٹیکل ہے. تو زیادہ عرصہ یہ بند رہے, اور پھر دیکھیں وہاں سے حزب اللہ اٹیک شروع کر دیا, وہاں سے ہوتی ان کا اٹیک کر رہے ہیں, اور پھر وہ عراقی جو ریزسٹنٹ موومنٹ ہے جو IRGC سے لائنڈ ہے, وہ ان جس نے KC-135 کرا دیا ہے, تو یہ پھر مشکلات ان کے لیے بڑھیں گی. بیٹر سنس یہی ہے کہ اپنی جیسے بھی کرتے ہیں نوشن آف وکٹری ڈکلیئر کریں اور اس سے ایگزٹ کریں آنریبلی, اور بات چیت سے مسئلے حل کریں. اور ورنہ دیکھیں آپ ایک لمبے عرصے تک پوری دنیا کو یو کانٹ ٹیک اٹ فار اے رائٹ, ٹھیک, وہ بڑا مشکل ہوگا امریکہ کے لیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک اف یو کین لائک پٹ اٹ ان ون لائن ایڈمرل صاحب, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ وار جو ہے
جو اسرائیل، امریکہ، ایران، یہ کتنا عرصہ اسٹریچ کر سکتی ہے؟ میں ذرا یہاں پہ ایک ٹھیک ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ دس تھنگ، بٹ دین اگین تھوڑا سا میں آپ کو ایک کیچ 22 سچویشن میں لانا چاہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. سو تھوڑا سا مجھے اگر بتا دیں کتنا، کیونکہ یہ بڑا عام آدمی کا سوال ہے کہ جی ہفتے بعد مک جائے گی، پھر کوئی کہتا ہے جی جون مک جائے گی، جون تو پہلے مک جائے گی، کوئی کہتا ہے جی دسمبر تک جائے گی. سو ایک کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں ہمیں آپ کہ یہ اتنے عرصے میں ختم ہو سکتی ہے؟ میں ایگزیکٹ ٹائم فریم تو آپ کو نہیں دے سکتا رانا صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی. اچھا، اگر آپ نے یو ایس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پڑھی ہو جو نومبر 2025 میں جی آئی ہاں، تھی، جی ہاں، تو اس میں بیسیکلی کچھ فارن پالیسی کے کور انٹرسٹ دیے ہوئے، اور اس میں سے ایک کور انٹرسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایڈورسیریل پاور کو مڈل ایسٹ میں اس کے تیل اور گیس کے ذخائر اور اس کی جو گزرگاہ ہے اس پر قابض نہیں ہونے دینا، اور کسی لمبی جنگ میں نہیں پھنسنا جو ہمیں مہنگی پڑتی ہے. یہ اس میں اسٹیٹڈ آبجیکٹو. جی تو اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو کے تحت یہاں پر آیا ہے. اس نے یہاں پہ ایران اور میں سمجھتا ہوں چائنا کو یہاں کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان پہ، اور یہاں جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس پہ قبضہ نہیں کرنے دینا، یہ اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا. اور اس کا آپریشنل آبجیکٹو یہ تھا کہ میں نے چھوٹی وار لڑنی ہے. اب چھوٹی وار کے چکر میں وہ پھنس گیا ہے، وہ نکل نہیں پا رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کا آبجیکٹو اسٹیٹڈ آبجیکٹو چھوٹی وار ہے تو وہ یقیناً اس کو چھوٹا کرے گا. تو اس زمن میں اس نے اسٹریٹجی اپنائی ہے ایران پہ بھرپور بمبارڈمنٹ کرو اسرائیل کے ساتھ مل کے، بلکہ ان کا سویلین تباہ کرو، ان کی قوم، ان کے انسانوں کو، مطلب لوگوں کو بھی مارو، بچوں کو مارو، ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ وہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک دیں کہ جی ہم باز آتے ہیں، ہمیں معاف کریں، آپ یہاں سے، آپ یہ جنگ ختم. تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو امریکہ یہاں سے جائے گا نہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز کے چکر میں اور پرشین گلف کے چکر میں یہاں پہ رہے گا. پہلے بھی اس کے بیسز وغیرہ موجود ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا زیادہ ایگریسو پوسچر میں رہے گا. اوکے. جہاں تک ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران کے لیے تو یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. اگر وہ آج کہہ دیتے ہیں کہ جی جنگ بند کر دو، تو یہ جنگ کچھ مہینے بعد دوبارہ اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی. اور ایران کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے، جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش ہے، وہ اس نے ایکسرسائز کر لی. اور اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہمیشہ پولیٹیکلی یوز کی جاتی ہے فزیکل سے زیادہ. تو اگر ایران آج اعلان کر دیتا ہے کہ میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ سے کی بندش بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی ڈیٹرنس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ٹھیک. تو اس لیے ایران نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے. تو ایران لگا رہے گا. اسی طرح یہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ہے. ایک سینیریو یہ بنتا ہے کہ اگر اسرائیل کی بہت زیادہ پٹائی ہو جائے اور وہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہو جائیں تو پھر یقیناً اسرائیل امریکہ کو مجبور کرے گا کہ نہیں جنگ ختم کرتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے بڑی ڈیواسٹیٹنگ ہوگی. لیکن جب تک اسرائیل کمفرٹیبل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو پھنسا کے رکھے گا، خود بھی کرے گا. حالانکہ امریکہ، میرا اپنا خیال ہے کہ نکلنا چاہتا ہے فوری طور پہ، اور اس کے پاس ٹرافیز بھی موجود ہیں جس سے وہ چیسٹ اپ کر سکتا ہے. تو ایک تھوڑی سی سچویشن ہے کیونکہ 3 فریق ہیں اس میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب، جن کا تعلق JUIF سے ہے، اور مزمل اسلم صاحب PTI سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق PTI سے ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. کامران صاحب تھوڑا سا مجھے ذرا یہاں پہ آپ کا انپٹ چاہیے، بیکاز اگر دیکھا جائے تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ کوئی نارمل نہیں ہے. سو وین اٹ کمز ٹو لائک دس سارٹ آف سچویشن، ہم نے دیکھا یہ ہے پاسٹ میں جو 4 دن کا کانفلکٹ تھا اس میں سب یونائٹ ہو جاتے تھے. کوئی بھی پارٹی ہو، جیسے 4 دن کا انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا، سب یونائٹ ہو کر بیٹھ جاتے تھے. ان دس پرٹیکولر کیس آج کے سینیریو میں اگر میں دیکھوں تو کیا ساری جماعتیں یونائٹڈ ہیں؟ اور نمبر 1. نمبر 2، جو KPK ہے، اٹس اے ویری ٹرکی situation in KPK and in بلوچستان. آپ لوگ یعنی کہ PTI اور JUI کے سٹیکس ہیں وہاں پہ، پولیٹیکل سٹیکس وہاں پہ بہت ہائی ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ کہاں پہ سمجھتے ہیں؟ آپ کے ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے؟ آپ ختم کرنا چاہیں گے؟ ایکچولی ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اس سچویشن میں آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں یا ابھی بھی کوئی ایشوز ہیں جی آپ لوگوں کے؟ کامران صاحب. ایسا ہے کہ اس صورتحال میں ہم نے ریاست کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک یہ انٹرنیشنل سینیریو میں ایران کا مسئلہ، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کا، امریکہ کا اور خلیج کا
اس میں ہم کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کریں گے, یہ تو طے ہے انشاءاللہ. اور باقی انہوں نے بلوایا, ہم چلے گئے, حالانکہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا سامنے نہیں آئی جس کا کوئی میرے خیال میں کوئی فائدہ ہوتا, اور نہ ہی وہاں سے کوئی اس کے بعد ایسا کوئی ڈیسیجن آیا. اس میں اختلاف کرنے والے صرف مولانا صاحب ہی تھے, اور مولانا صاحب نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھی تھیں, مگر میرے علم کے مطابق, ممکن ہے میں غلط بھی ہوں, مگر میرے علم کے مطابق ایون مولانا کو بھی پھر جو ہے نا کبھی دوبارہ جو ہے نا انفارم نہیں کیا گیا کہ جو ان کی تجاویز تھیں اس میں اس کے بعد کیا ہوا. کوئی نا مولانا نے جو اپنی جو ان کی سجیشنز تھیں, درست سمجھے غلط سمجھے, انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ کو ان پٹ دیں گے گورنمنٹ کی. میرے علم کے مطابق, میں اپنے علم کا ذمہ دار ہوں, کہ کوئی اس کے بعد مولانا کو اگین اعتماد میں نہیں لیا گیا گورنمنٹل سائڈ سے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی ریزرویشنز ہیں, مولانا صاحب کی ریزرویشنز ہیں, اگر ہم ایسے سوچیں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ ہاں ہونی چاہیے. دیکھیے ہم گئے ہیں, باقی اپوزیشن جو ہے نا وہ نہیں جا رہی ہے, اس کے باوجود ہم گئے ہیں, ہم نے جا کے اپنی ریزرویشنز رکھی ہیں, اپنا اختلاف رکھا ہے, ہم نے ایک قومی مقصد کے لیے ہم نے جا کے جوائن کیا ہے. اس کے بعد جی آپ کو بتائیں گے, پھر بتایا کیا بتایا, میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہیں بتایا, تو یہ غیر سنجیدہ طریقہ کار ہوتا ہے. اوکے چلیں. پولیٹیکل سائڈ پہ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے سارے ڈفرینسز آلموسٹ ختم کر دیے تھے. جس وقت عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے. چھوٹی موٹی وہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ادھر سے کوئی بات ہوئی تو ہم نے جواب دے دیا, ہماری طرف سے بات ہوئی تو ادھر سے جواب, تو مگر ہم نے جو ہے نا وہ اپنے بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے نا, بلکہ زیادہ تر ان کو سپورٹ ہی کیا. پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا کہ جی دونوں پارٹیوں کو نزدیکی لایا جائے. ایک کمیٹی وہاں سے بن گئی, اسد قیصر صاحب جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے تھے. ایک کمیٹی جے یو آئی کی طرف سے بن گئی, میں اس میں تھا اور میرے ساتھ اور ساتھی تھے. اور اس میں جو ہے نا وہ تقریباً چیزیں جو ہے نا وہ کئی دفعہ میٹنگز کے بعد جو ہے نا وہ میچور ہونے کے قریب آ گئی یا میچور ہو گئی. جو مجھے میں آپ اس کا اس میں اس کمیٹی کے علاوہ بھی لوگ شریک ہوئے ان کی طرف سے, اور میری طرف سے, ہماری طرف سے, جے یو آئی کی طرف سے. باقی ساتھی چونکہ باہر تھے اور ہم نے اس کو مناسب جانا کہ بے شک میں اکیلا ہوں مگر میں اپنی بات سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر جو ہے زبانی یہ ہمیں میسج کیا گیا کہ آپ کی باتیں, میسج نہیں کیا گیا بلکہ مولانا کی موجودگی میں ان کے ایک ساتھی نے, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں تقریباً جو ہے نا ساری قبول ہیں. تو یہ پی ٹی آئی نے کہا, پی ٹی آئی نے کہا, مولانا موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا آپ کو, کیونکہ آپ نوٹس لے رہے تھے, 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. ایک دفعہ شاید انہوں نے نوٹس لیے اپنا اپوزیشن چیمبر میں, اور دوسری دفعہ مجھے ٹیلی فون پہ انہوں نے کیا, اور ممکنہ طور پہ اس میں کوئی خاتون سن رہی تھی. میں اس میں شور نہیں ہوں مگر میرا ایک میرے ذہن میں ہے کہ کسی نے سنائی گئی میری بات. بہرحال جو اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کی باتیں تقریباً جو ہے وہ قبول ہے. میں نے کہا اچھا جو میری باتیں تھیں میں نے جماعت کو جواب دینا ہوتا ہے, جو کچھ میری باتیں تھیں آپ وہ, کیونکہ آپ نے نوٹس لیے تھے, وہ نوٹس میرے ساتھ شیئر کر لیں, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی شیئر کر لیں تاکہ میں تو جواب دے ہوں. حالانکہ مولانا سامنے بیٹھے ہیں مگر صرف مولانا کو جواب دے نہیں ہوں بلکہ پوری جماعت کو جواب دے ہوں. پھر اس کے بعد کبھی شیئر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. تو پھر اس کے بعد پھر جب دوبارہ معاملہ ہوا تھا, یہ جب یہ 8 تاریخ کا اس میں انہوں نے وہ رکھی تھی 8 فروری کو, اس دن جب آئے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں, میں نے یہ گلا رکھا تھا کہ اس کے بعد تو آپ بیچ میں لائن کٹ گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ شروع کریں گے. تو اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کوئی شروع نہیں ہوا. ایک آدھ ملاقات یقیناً ہوئی ہے مگر کوئی بات شروع نہیں ہوئی ہے, یا پھر میڈیا پہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں آپ کی باتیں ٹھیک تھی مگر اس کے بعد پھر رہ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سیاست میں سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے کہ جو آئے گا تو وہ اس کی اپنی مرضی, جو نہ آئے گا اس کی اپنی مرضی, وہ اپنے لیے آئے گا, وہ اصول کے لیے آئے گا. اصولوں کے ایک اصول جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ سیاسی مفاد یقیناً پاکستان کے دائرے کے اندر ہوتا ہے مگر وہ یقیناً موجود ہوتا ہے اور پارٹی کا ہوتا ہے. اوکے چلیں آپ کا تو ان پٹ آ گیا جی. بار بار ذکر کر رہے ہیں مزمل صاحب, کامران صاحب کے, اور لائن کٹ گئی, اور لائن اگر کٹ گئی تو کیوں کٹ گئی تھی, اور کون سی خاتون تھی جو سن رہی تھی؟ ان کا خیال ہے, پروبیبلی ہی از رانگ, لیکن ان کا خیال یہ ضرور ہے کہ کوئی خاتون سن رہی تھی. کون سی خاتون تھی جو سن رہی تھی باتیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی جو ہے ماضی کے اپنے جو جتنے بھی ڈفرینسز ہیں اس کو جو ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کم کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب باقی یہ جو کمیٹیز, ویسے مزمل صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ یو آر ناٹ اے پولیٹیشین. ویسے آپ تو بڑی فیئر اور کھل کے بات کرتے ہیں, اور بڑی آپ نے ٹپیکل سینٹینس یوز کیا ہے پولیٹیشینز والا. چلے آپ کہتے ہیں تو مان جاتا ہوں, دل نہیں مان رہا ویسے.
میں اپنی حدود میں رہتا ہوں نا. اچھا اب اچھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہماری طرف سے بھی اور اب جو ہے JUI کی طرف سے بھی ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کے خلاف جملہ بازی نہیں ہوتی, اور یہ ایک وقت کا تقاضا تھا جو ایک بہت بڑا سفر ہے جو طے کیا آپس میں. اور اس کے بعد جو رہا کمیٹیز کا سوال, دیکھیں اس وقت ایک منٹ مزمل صاحب, کمیٹیز پہ میں جاتا ہوں, لیکن ایک بیچ میں سوال آ گیا. وہ سوال یہی ہے جو کامران صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوٹ کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا جناب کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جناب جڑا آوے ودی ٹھیک ہے, نہیں آنا نہ آوے. مطلب یہ پھر کوئی بات تو نہ ہوئی, یہ تو کسی کو رسپیکٹ دینے والی بات تو نہ ہوئی نا. یہ تو یہی ہے کہ بس نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اتنا سیاست میں ٹالرنس ہوتی ہے. جو دیکھیں اس وقت ہماری سچویشن جو ہے نا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے JUIF والے بھی سمجھتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب سے پھر بیماری سے پہلے ملاقاتوں کا جو ہے بالکل بھی جو ہے راستہ بند ہو گیا تھا. یہ PTI کی جماعت ہے. جیسے کامران صاحب بھی کوئی بھی چیز, ابھی جیسے انہوں نے 2 سے 3 دفعہ بولا کہ مجھے اپنی پارٹی کو جواب دے ہوں اور مولانا کو بریف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کوئی خود چیز نہیں کر سکتے, وہ ان کو پارٹی کی طرف جانا ہوتا ہے. تو جب ہمارے وہ تمام گیٹ بند کر دیے گئے, اور خاص طور پہ جو ملاقات والا گیٹ ہے وہ بالکل ہی کلوز ہو گیا, تو وہ پھر جو بھی کمیٹیز کے فیصلے تھے, یہاں تک تو ان کو کمیونیکیٹ, جو میں نے سنا, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی کمیٹیز ہیں, کہ یہاں تک تو کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. اب اس ساری باتوں کو پھر آخر میں تو عمران خان صاحب کے پاس جانا ہے, اور وہاں سے پھر نئی ہدایت چینل ہونی ہے. تو وہ ایک سارا کچھ بند ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعطل ہو. لیکن یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے پہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے. بات چیت جو بالکل نہیں کرتے تھے آپس میں, بات چیت ہو جاتی ہے. جب بڑے ایشوز آتے ہیں, گرینڈ ایشوز آتے ہیں, تو اسمبلی میں بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہارمونائزیشن جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی بات اچھی کی تھی, وہ یہ کی تھی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اچھا ان دونوں صوبوں میں جو ہے اجازت داری جو ہے, خاص طور پہ مولانا صاحب کی تو بلوچستان میں ایک طریقے سے حکومت میں اتنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ ان کا بہت بڑا اسٹیک ہے, اور خیبر پختونخوا, اور یہ دونوں صوبوں میں ایک ہی نوعیت کی دہشت گردی اور یہ چیزیں ہیں. تو ہمارا آپس میں اتحاد بھی بنتا ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان سے ریلیٹڈ جو ہمارے پوائنٹ آف ویو ہیں, اس میں بھی کافی حد تک جو ہے ایک دوسرے کو ہم مطلب ہمارے قریب ہے پوائنٹ آف ویو کمپیئر ٹو ادر پارٹنر. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی, یہ محنت ضائع نہیں ہوگی. اچھا چلیں, بڑی اچھی بات ہے, بڑی پازیٹیوٹی ہے آپ کی باتوں میں, اینڈ یو آر ویری آپٹمسٹک. میں ذرا جاؤں گا کامران صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں. اور کامران صاحب مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں جہاں پہ 21 وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوں افغانستان کے اندر, اور نیکسس سب کے سامنے ہے, اور جس نیکسس کے طریقے سے یا جو نیکسس اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے, اور جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کے اندر انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, اس پہ آپ لوگ یعنی کہ مولانا صاحب یا JUI, ویئر ڈو یو گائز اسٹینڈ؟ آپ کیا اس پہ فرم اسٹینس, فرم کلیئرٹی کے ساتھ کوئی آپ دے سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ جناب ان کو وائپ آؤٹ کرنا چاہیے ان کو, اور ان سے جناب ان کو ہینڈل کرنا چاہیے, وی شوڈ لائک ٹیک دیم آن, ہاؤ وڈ یو ٹیک اٹ؟ جی کامران صاحب. دیکھیے جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, بھلے وہ کسی ملک کی طرف سے ہو, افغانستان سے کوئی آئے یا کسی اور جگہ سے آئے, وہ ٹیررزم پاکستان کے اندر قابل برداشت نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر قابل برداشت نہیں ہے. یہ تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. اور اب اس کے بعد کرنا کیا چاہیے, یہاں پہ ڈفرینسز آتے ہیں. اچھا کیا وہ کیا ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. بات چیت کے لیے اب یہ راستے اختیار بھی کیے گئے ہیں, بہت دیر سے گو کے اختیار کیے گئے ہیں. فضل الرحمان خلیل صاحب والی بات آپ نے ان کے حوالے سے کچھ سن لی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے آسانی کے ساتھ جو ہے سلجھایا جا سکتا ہے, اور اس میں ایسی پرسنالٹیز ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ اس معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک آدھ پروگرام میں نے اس کے لیے تجویز بھی کیا ہے, نام اپنا بس وہ میرا خیال کر دیا ایک دفعہ تو کافی ہو گیا. نہیں مجھے بھی بتا دیں, مجھے نہیں ابھی انہوں نے لیا, ابھی نام لیا ہے, یہ خود ابھی لیا آپ سے بات کرنا. نہیں یہ ایک نام تو ہو گیا نا, یہ تو ہیں, یہ بھی افیکٹو ہیں, مگر عثمانی صاحب جو ہے وہ مور افیکٹو ہو سکتے ہیں, مفتی صاحب, اور اس میں جو ہے وہ آپ اگر ان کی سروسز لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بہت لوگوں کے استاد رہے ہیں وہاں پہ, وہاں سے جو اس وقت موجود ہیں, تو شاید جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ معاملات ہو جائیں. تو میرا اس میں سجیشن یہ ہے کہ بھلے وہ ایک طرف وہ ہوں,
مگر جہاں پہ تقی عثمانی صاحب ہوں گے وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے, اور بات چیت کر کے معاملات کو سلجھانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. ہم سارے پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, دہشت گردی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے. تو ایک چیز ذرا کلیئرٹی چاہتا ہوں میں آپ کی طرف سے کامران صاحب. ٹھیک ہے مفتی تقی عثمانی صاحب استاد رہے ہیں کئی لوگوں کے وہاں پہ اور استاد کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جہاں پہ فائنینسز بہت زیادہ انوالو ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ فنڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہو, اور ہمارے مطابق یعنی کہ پاکستان کے مطابق جو ہمارے ہاسٹائل ممالک ہیں وہ وہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہوں, تو وہاں پہ پیسہ آگے دیکھا جائے گا یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یقیناً فنڈنگ ہوئی ہوگی, یقیناً یہ بات آپ کی انفارمیشن درست ہوگی, مگر سٹل جو ہے نا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, سٹل جو ہے وہ ریلیشنز جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے آپ معاملہ ڈیل کر رہے تھے, میں فضل الرحمان خلیل صاحب کی بات نہیں کر رہا, آپ ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں جو بنانے والا معاملہ طے کر سکیں, معاملے بن سکیں, اور یہ یقیناً اب بھی بن سکتے ہیں, اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے, اب بھی جو ہے ہم آسانی کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا چلیں, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ مزمل صاحب کہ یہ فضل الرحمان خلیل صاحب ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہو, they can play a vital role when it comes to like talking to those guys who are across the border جی in افغانستان؟ دیکھیں جی بالکل, مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو میں کراچی سے جانتا ہوں, بڑا معتبر نام ہے, بہت بڑا نام ہے, اور بڑی پاکستان میں بھی ان کا مطلب ایک وہ ہے رتبہ ہے, عزت ہے. اور جیسے کامران صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے بہت زیادہ شاگرد افغانستان میں ہیں, اور ان کا وہاں پہ بھی کافی جو ہے ان کی اثر و رسوخ ہے, جانے کی بات ان کی چل سکتی ہے. تو آخر میں تو دیکھیں ہر چیز چاہے بڑی سے بڑی جنگ بھی ہو جائے, اس میں آخری میں تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں نا. آپ کے سامنے ابھی امریکہ اسرائیل والی جو معاملات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ, تو اس میں بار بار جو کبھی ان کے فارن منسٹرز آپس میں رابطہ کرتے ہیں, کبھی کوئی رابطہ کرتا ہے. تو دیکھیں دو چیزیں, ایک تو بالکل ریڈ لائن ہے کہ اگر دہشت گردی جو بھی پاکستان میں کرے گا اس کو جواب دینا چاہیے بغیر کسی سوچ سمجھ کے. دہشت گرد کے خلاف تو دہشت گردی کی طریقے سے ہی نپٹنا چاہیے. اب جہاں سوال رہا کہ ریاست پاکستان اور ریاست افغانستان, تو ایونچولی جو ہے ہمارا رائٹ بھی ہے دہشت گردوں کو مارنا, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ مذاکرات سے معاملات اگر سلجھ جائیں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا اب جو ویسٹرن بارڈر ہے تقریباً ٹرموائل میں آ گیا, ایک طرف افغانستان, اب دوسری طرف ایران. تو ہمیں جو ہے جہاں پہ ہم خود اپنے طور پہ آگ بجھا سکتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں آگ بجھانے میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آنا چاہوں گا, اس پہ بھی آپ دونوں کی مجھے ان پٹ چاہیے ہوگی. میں ذرا یہاں پہ ٹھیک ہے وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, دا انٹائر ریجن از ان دا اسٹیٹ آف وار, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم are you like comfortable the way our government is handling the situation when it comes to like price hike in Pakistan? Muzammil Sahab, you have a grip on economy, so that's why I'm asking you these things. دیکھیں جی میں بات تو کمفرٹیبل کی بالکل جو ہے غلط ہوگی کرنا. یہ تو بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے 85% تیل باہر سے آتا ہے, اور عالمی مارکیٹ کی تیل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ لازمی ہے کہ یہاں پہ بھی آئے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے گھر کی گندم میں تو ہم اپنا ریٹ طے کرتے ہیں, یہ تو آئے گا. لیکن اب اس میں یہ کہ حکومت کہاں تک قربانی دے سکتی ہے اور عوام کہاں تک قربانی دے سکتی ہے, اس کا سوال آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کل کی بات نہیں کروں گا, لیکن جو 7 مارچ کو جب اعلان ہوا تھا 55 روپے بڑھانے کا, اس وقت اس دن اس لمحے جو ہے وہ پوری کی پوری قربانی عوام سے لی گئی. اور جس دن 7 مارچ کو 321 روپے پیٹرول اور 335 روپے ڈیزل کی قیمت رکھی گئی تھی, اس دن حکومت نے پیٹرول میں 125 سے 30 روپے جو ہے ٹیکسز اور لیوی میں کمایا تھا, اور جو ڈیزل میں جو ہے تقریباً 80 روپے سے اوپر کمایا تھا. ٹھیک ہے نا. اس تکلیف دہ لمحے میں حکومت اس کو جو ہے تھوڑا سا مینج کرتی. اب جو کل جا کے انہوں نے کیا ہے, کل بھی تفصیلات نہیں دی گئیں, اور کل صرف یہ کہا گیا کہ حکومت اس دفعہ کا جو ہے برداشت کر رہی ہے بوجھ. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو 28 دن کے ابھی بھی ذخائر تھے, اگر ایک ہفتہ گزر گیا تو 24 دن کے ذخائر ہیں, تو وہ 24 دن کے ذخائر تو پرانی قیمت کے ہی ہیں. تو ابھی بھی حکومت نے صرف عوام کو یہ بتایا یا یہ کہا کہ ہم نے آپ پہ بڑا احسان کر دیا ہے کہ کل ہم نے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا, اور اس کی تفصیلات ابھی بھی سامنے نہیں آئی کہ پیٹرولیم لیوی کتنا جو ہے حکومت نے اس میں رکھا ہے اور کوئی چیز کیا رکھی ہے. بہرحال میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اقدامات حکومت نے ابھی کیے ہیں کہ جی گاڑیاں سرکاری گراؤنڈ کر دو, جو ہے چھٹیاں دے دو, ورک فرام ہوم کر دو,
یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم اپوزٹ سمت میں چلے گئے. اس وقت تو بات یہ تھی کہ عوام پہ ایک مشکل وقت گزر رہا ہے مہنگائی کا, تو اس کا ایک ہی طریقے سے ازالہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کوئی کاج میں بہتری آ جائے, کاروبار میں بہتری آ جائے. ہم نے دیکھا یہ کہ ساتھ یہ بھی احکامات دے دیے کہ بازاروں کو جلدی بند کر دیا جائے, ورک فرام ہوم کر دیا جائے, تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی اور محدود ہوگی, جس سے پھر لوگوں کی آمدنی اور متاثر ہوگی, اور جب آمدنی متاثر ہوگی تو پھر وہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. تو تھوڑا سا حکومت اس کو صحیح طریقے پینک نہ کرے, اور جو ہے عوام سے کھل کے بات کرے, براہ راست بات کریں, اور اس میں دوسری جماعتوں کو بھی شریک کریں. حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ بالکل پھنس جاتے ہیں تو یہ پھر جیسے ابھی کامران صاحب نے بتایا کہ وہ ایک میٹنگ میں ہمیں بلایا, اس کے نہ پھر آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, تو یہ صرف آپٹک کے لیے کرتے ہیں, اور یہ اندر بیٹھ کے خود فیصلے کرتے ہیں, اور جب غلط ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جماعت اس کے خلاف بات کری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری میٹنگ میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ اقدامات کر رہے تھے تو 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ کے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی خیبر پختونخوا والے جو ہے یہ پیٹرول کی جو قیمت بڑھی ہے اس کو جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. اب دیکھیں حال یہاں تک آ چکا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کریں بھی تو اس کو جو ہے یہ اس طرف لے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ اس طریقے سے ملک چلانا چاہ رہے ہیں تو ابھی لکھ لیں, نہیں چلا سکتے ملک. اچھا چلیں کامران صاحب, آپ کی کوئی سجیشن کوئی حکومت کو کہ جس طریقے سے ٹھیک ہے ایشوز ہے, سچویشن ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, پورا ریجن گزر رہا ہے, لیکن آپ بھی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اس جنگ کے وقت شروع ہوتے ہوئے آپ کا کلیم یہ تھا کہ آپ کے پاس 28 دن کے جو نا ریزروز ہیں, اور وہ پرانے ریٹس پہ خریدے تھے. ابھی تک 28 دن پورے نہیں ہوئے اس جنگ کو, اور آپ نے آگے آرڈر بھی دیے ہوئے تھے جن کی پیمنٹس یا ہو گئی تھی یا جن کے سودے طے ہو چکے تھے, اور آپ نے اس کے باوجود جو ہے نا تیل اتنا مہنگا کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آپ نے خرچ نہیں کی تھی وہ بھی آپ اپنے لوگوں سے ریکور کرنے لگ گئے. پھر جو آپ نے یہ ہفتے میں 3 دن چھٹیاں کر دی ہیں, یہ کیا ایران میں بھی ہو گئی ہیں جہاں پہ جنگ جاری ہے؟ کیا جو کچھ آپ نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں کیا یہ جنگ سے متاثر علاقوں میں یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات ہوا کرتی ہے, جنگ کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. جنگ میں آپ پھنس گئے, آپ کا قصور نہیں ہے, آپ انڈائریکٹلی اس کے جو نا وہ اس میں آپ کو نقصانات آ رہے ہیں. اس وقت وہاں کا جو تیل کی قیمت ہے وہاں اس میں 3 اس کے جو ہے نا وہ سلاٹس ہیں. ایک پہلا 4 روپے کا آپ کو پاکستان کا پڑتا ہے, پھر 8 روپے کا, وہ 60 لیٹر جب آپ یوز کر لیتے ہیں, کنزیوم کر لیتے ہیں, پھر 8 روپے میں آ جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ اور بڑھ جاتا ہے اس طرح سے. تو جب آپ اس کو بڑھا لیتے تو آپ کو یہ کم از کم بوجھ 50% جو ہے نا آپ بیئر کر لیتے, اور آپ کو یہ مسائل نہ ہوتے. مگر یہ جو ہے نا اس کو اناؤنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. اور جاتے میں ایک چیز ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے وی آر ان اے سچویشن, پاکستان از ان اے سچویشن, لیکن صرف گزارش اتنی ہے, ریکویسٹ اتنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا ایک ایجوکیٹ کر لیں لوگوں کو, ایک سچویشن بتا دیں لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ. جو لوگ بیٹھے ہوئے ان دا کوریڈورز آف پاور, وہ صرف ایک کلیئرٹی کے ساتھ عوام کو ایک پکچر دے دیں, اور اس کے بعد ان پہ بوجھ اگر ڈالنا ہے تو وہی بوجھ جو ہے, اتنا ہی بوجھ جو ہے حکومت اپنے اوپر بھی ڈالے, تاکہ عوام کو جو چیخیں عوام کی نکل رہی ہیں وہ چیخوں میں تھوڑی سی کمی آ جائے. سو بہتر یہ ہوگا. سو وہ سب جو حکومتیں ہیں بیٹھ کر وہ بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے برڈن جو عوام پہ پڑ رہا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.